الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ سورۃ ممتحنہ کی ابتدا سے شروع ہو رہا ہے، لیکن قبل اس کے کہ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں سعودیہ میں آج 2 محرم الحرام ہے اور اپنے یہاں آپ لوگوں کے یہاں جو یکم ہے آج، تو اس سلسلے میں 2 باتیں میں بتلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ہم نے عربی اور اردو کا ترجمہ بھی بھیجا ہے آج گروپ میں کہ سب لوگ مبارکبادی دیتے ہیں نئے سال کی، تو مبارکبادی جو ہے عید کے وقت پر مسنون ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی شادی بیاہ خوشی تو بھائی مبروک مبارکبادی، باقی نئے سال کی مبارکبادی احادیث سے ثابت نہیں، کیونکہ کس بات کی مبارکبادی دے رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہوا، تو اب کرنا کیا چاہیے؟ لوگ مبارکبادی دیتے ہیں تو آپ کو یوں کہنا چاہیے، آپ کو بھی، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث نے ہماری رائے پیش کر رہے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ جو آپ سے کہے گا کہ آپ کو کل ثنا و کل عام طیب، تو آپ خاموش رہیں گے تو پھر مزاج آپ کو بھی بعد میں پھر اس کو سمجھائے۔ لیکن ایک دوسری کلپ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اصل امت مسلمہ اس وقت ایسی حالت میں ہے، ایک کلپ گردش کر رہی ہے کہ نئے سال کی دعا ہیڈ لائن، ان کو شدھ بدھ کچھ نہیں گرامر کی، اور دعا کیا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان۔ یہ کون سی دعا ہے آپ جانتے ہیں؟ نیا چاند ہر مہینے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بات بھی لوگ سنیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اہلہ یہ میل ہے مذکر، تو شہر عربی میں خیر من الف شہر مذکر ہے، میل ہے، اور ثنا کسے کہیں گے؟ فیمیل، تو ہا کہاں ہے؟ تو اللہم اہلہ ہا تو نہیں ہے نا، تو یہ گرامر سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، احادیث میں ہے ہی نہیں، اب وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور لوگ بیوقوف بن رہے، گردش کر رہی ہے۔ تو یاد رکھیے، ہر مہینہ چاند رات کو دعا کرنی ہے، سال کی نہیں۔ یکم محرم کو تو آپ کیوں دعا کریں گے؟ چاند رات کی۔ تو یہ 2 باتیں یاد رکھیں، اور ایسی جو کلپ بھیجتے ہیں اگر آپ کا ربط ان سے ہو سکے تو انہیں سمجھائیں۔ اب ہم سورہ شروع کر رہے ہیں، کیا؟ ممتحنہ۔ کیا مطلب ممتحنہ؟ اسی سورہ میں آیت نمبر 10 میں جائیے تو اس میں لکھا ہوا ہے فامتحنوہن، ہن یعنی عورتوں کا امتحان لیجئے، تو اس میں ایگزام کا ذکر ہے، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ ایگزامینر، صحیح تلفظ ہے۔ یہ سورہ ہے جس میں امتحان لینے کی بات ہوئی ہے۔ ممتحنہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو مطلب ہے کہ امتحان لیا گیا، جیسے کہ ابھی آپ سنیں گے۔ تو ابھی ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، سماعت کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا نام کیا؟ تعوذ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا نام کیا؟ بسملہ۔ مگر افسوس ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ نااہل کو اہل، یہاں جو مدارس میں دنیات کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا، تعوذ اعوذ باللہ، تسمیہ بسم اللہ۔ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ تسمیہ کس کا نام ہے آپ جانتے ہیں نا؟ بسم اللہ کہنا۔ آپ زمزم پئیں بسم اللہ، کھانا کھائیں کیا؟ تسمیہ نے کہا بسم اللہ۔ تو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو خیال رکھیں، ان کتابوں کو نہ دیکھیں۔ بس کیا ہو گئی امت کی حالت؟ تو تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ بسم اللہ، اللہ کا نام لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم
وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. ہماری تلاوت ہوتی ہے، پھر تجوید، پھر ترجمہ. تجوید میں آپ کو بہت ہی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. آخری سطر میں رہیے، دیکھیے ہم پڑھ رہے ہیں وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ. کیا پڑھ رہے ہیں؟ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ. پھر اس کے بعد کیا پڑھ رہے ہیں؟ وَمَا أَعْلَنْتُمْ. مل گیا. اب کیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ بھائی اخفیتم یعنی کیا؟ حمزہ خا زبر اخ پڑھتے ہیں نا، لیکن عالم میں مخالفت کرتے ہیں تو حمزہ عین مگر کیا پڑھتے ہیں؟ آ. اچھا پھر آگے کیا ہے؟ وما اعلنتم، تو اخفیتم کی طرح اعلنتم نہ کہ اعلنتم. تو یہ مثال آپ کے لیے بہت اچھی رہے گی. یہ گرامر بتلایا. اچھا اب دوسرا گرامر جو ہے وہ تو کئی دفعے ہم بیان کر چکے ہیں کہ میم کے بعد با ہے تو اخفا شفوی ہوگا. اب دور آیا ترجمے کا، مگر آپ یقین جانیے آج کا اسلوب کچھ مختلف ہے. ترجمہ اگر ہم کریں گے نا تو اوپر سے جائے گا، لہذا اس کا پس منظر پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو اس کا پس منظر جانیں گے تب ترجمہ سمجھ میں آئے گا. پس منظر یعنی کیا؟ دیکھیے احادیث قدسیہ سب جانتے ہیں اس کا درجہ کیا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. اور ایک ہے احادیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا. لیکن اور ایک ہے شان نزول. شان نزول کیا ہوتا ہے؟ شان نزول قرآن کی آیت کو کھول کر رکھتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. البتہ یہ اور بات ہے کہ شان نزول میں لوگوں نے ضعیف احادیث بھی روایت بھی بیان کی ہیں. تو میں اس کا شان نزول آپ کو ساری احادیث کا ایک مختصر نچوڑ تو اس میں اشارہ کروں گا، ضعیف بھی ہیں. تو جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا پس منظر، اس وقت تک ترجمہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو سنیے گا اس کا پس منظر کیا ہے. اچھا ایک دوسری بات بھی آپ کے سمجھ میں آئے گی. ہم ہمیشہ کہتے تھے، ہم تو 500 کا نام لیتے تھے نا، کنیزیں کتنی؟ 500 کنیزوں کو ایک ساتھ آزاد کرو گے تو ان کا روٹی کپڑا مکان کا مسئلہ کیا حل ہوگا؟ تو اب ایک کی بات ہو رہی ہے تو اب آپ کے سمجھ میں آئے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کنیزیں کیوں رکھی گئی تھی اسلام میں. پہلی بات ہے کہ جنگیں ہوتی تھیں، اگر 1000 کا لشکر ہے تو 200 عورتیں ہوتی تھیں تو ان کو قید کر لیا جاتا تھا. تو کہاں جائیں گے وہ؟ تو یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. تو سنیے پس منظر کیا ہے. فتح مکہ سے پہلے، صلح حدیبیہ کے بعد، بس اس وقت کا پس منظر ہے. صلح حدیبیہ یعنی کہ آپ جانتے ہیں مختصر کہ قریش کی جانب سے مکہ سے کوئی رجلن کے معنی کیا؟ آدمی مدینہ جائے گا اسے واپس کیا جائے گا. مدینہ سے کوئی رجلن واپس نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہمیں تو پس منظر سیکھنا ہے. اب سنیے تو وہ 10 میں تو بڑی تفصیل آئے گی کہ عورتیں بھی آئی، عورتیں کی جماعت آئی بھاگ کر. پہلے ایک خاتون آئی تو اس کے 2 بھائی آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر نکالی، کیا لکھا ہے؟ رجولن. عورت آتی ہے رجولن میں، واپس گئے. تو بہرحال یہ تو سنیں گے تفصیل سے. اب جو سننا ہے وہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد قریش کی جانب سے مخالفت، عہد کو توڑنا جسے کہتے ہیں، وہ سامنے آیا. اب ہم یہ تفصیل میں نہیں جائیں گے کس کی جانب سے ہوا. اصل میں ان کو جو حلیف ہے نا، جیسے گروپ ہوتا ہے، ہم ایک پارٹی 3-4 پارٹی والے مل کر، تو بہرحال کہ مخالفت ہوئی، عہد کو توڑ دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامان جہاد یعنی مکہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، یہ یاد رکھنا. اور اس کو راز میں رکھا تھا. لیکن راز کیسا؟ چند افراد کو تو بتائیں گے نا، ذمہ داروں کو. تو چند اصحاب کو معلوم تھا، اس میں ایک شخص تھے حاطب بن ابی بلتع، انہیں بھی معلوم تھا. جی تو اب کیا ہوا؟ قریش قبائل آپ جانتے ہیں، بنو عبد المطلب، بنو ہاشم. ایک باندی مکہ سے مدینہ پہنچی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. اب دیکھو، لیکن وہ باندی تھی، اب باندی نہیں. کس کی باندی تھی؟ بنی عبد المطلب کی.
اللہ کے رسول کیا کر رہے تھے تیاری؟ تو کیوں بھاگ کر آئیے؟ پہلا سوال کیا ایمان لائیے؟ نہیں. تو کیا ہجرت کر کے آئی؟ نہیں. تو پھر کیوں آئی؟ اگر ایمان لائی تو جس طریقے سے دوسرے عورتیں ہیں واپس نہیں کیا جائے گا. اگر ہجرت کر کے آئی ہے، چونکہ کچھ عورتیں ہجرت کر کے آتی ہیں کسی سے شادی کرنے، مالک یا ہے کہ مکہ چھوڑنا ہے، تو بھی اسے واپس نہیں کرتے تھے کہ رجلن میں نہیں آتی تھی. تو پھر کیوں آئی؟ اب سنیے گا کیا کہتی ہے، مفلسی کی وجہ سے. کیا مفلسی تھی؟ اسے آزاد کر دیا، آزاد ہو گئی. اب رہے گی کہاں؟ رہنے کا مسئلہ تو کسی درخت کے نیچے پڑاؤ کیا، کھائے گی کیا؟ تو اس وقت کے دستور کے مطابق کچھ اشعار یاد کر لے، تھوڑا سا بدن کو حرکت دی تو لوگ پیسہ دیتے تھے. یہی تھا. لوگ فنکشن میں لے آتے تھے. تو فنکشن کب ہوگا؟ روزانہ تو نہیں ہوگا نا. کسی کے یہاں بچے کی پیدائش، کسی کے یہاں شادی. تو مفلسی تھی تو آ گئی، میری مدد کرو. تو مسئلہ حل ہو گیا کہ ایک باندی کے لیے جب یہ دشواری ہے تو 500 باندیاں ان کے لیے کیا دشواری ہوگی. اس لیے قرآن شریف میں بترتیب آزاد کرنے کا حکم ہوا ہے. فک رقبہ، کفارہ. یہ جرم ہوا تو فک رقبہ، غلام کو آزاد کرو. غلام سے مراد باندی ہو یا مرد ہو. آ کر کھڑی ہو رہی ہے کہاں؟ رحمت للعالمین کے پاس. مدد. نہ ہجرت کی ہے اور نہ ایمان لائی ہے، مدد. تو بنو اب جو آئے تھے نا مکہ سے، قریشی بھی تھے، ہاشمی تھے، بلا ہے اس کی مدد کرو. اسے پیسہ دیا، کپڑے پہنائے. کس کے یہاں آ کے کھڑی رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رخصت کیا. تو باندی کا مسئلہ سمجھ گئے. اب حاطب ابن ابی بلتع صحابی اس کا فائدہ اٹھایا اور اس کے پاس گئے، پیچھے اس کے پیچھے، اور اسے ایک چٹھی دی. اب چٹھی سے ہمارا تصور کیا ہوتا ہے؟ یہ چٹھی کاغذ کی. اس وقت تو کاغذ نہیں تھے. 10 دینار دیے اور کہا کہ یہ قریش کو دے دینا. اس نے لے لی، وہ تو پیسے کے لیے آئی تھی. اب احادیث میں آپ کو کیا ملے گا؟ کوئی کہتا ہے بالوں میں چھپایا تھا، کوئی کہتا ہے کپڑوں میں چھپایا تھا. یہ بالوں میں تو کیسے چھپے گی؟ وہ چمڑا ہوگا نا. بہرحال اس سے ہمیں بحث نہیں. اب تھوڑا سا ہم حاطب بن ابی بلتع، چونکہ وہ بھی سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ یہ مکے کے باشندے نہیں تھے. مکے میں آ کر رہنے لگے تھے اور صحابی تھے. تو کیا معلوم ہے کہ مکے کے باشندے نہیں تھے. آتے ہیں نا باہر سے بھی لوگ آ کے رہتے ہیں، تو ان کے رشتہ اقارب نہیں تھے. کیونکہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو وہ تو جب بڑے ہوں گے، شادیاں ہوں گی تو کزن بنیں گے نا. تو یہ ان کی تاریخ ہے. خط تو دے دیا. جب وہ کچھ فاصلے پر گئی تو پڑاؤ کرتے ہیں نا، جبرائیل امین نے اطلاع دی کہ خط کیا تھا. خط میں جانتے ہیں؟ خط انہوں نے لکھا تھا قریش کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ سے جو ہو سکے بچاؤ کر لیجئے. تو جاسوسی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ساری باتیں غور سے سنیے، اسی میں ہے تو پوری آیت سمجھ میں آ جائیں گی. 2 افراد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد میں دیا ہو کہ جاؤ فلاں جگہ پر خاتون ہے، اس سے وہ چٹھی لے لو. اگر دے دی تو چھوڑ دو. دیکھو ہے، اگر وہ دے دیتی ہے تو اسے گرفتار کرنے کا کوئی حق نہیں، اور اگر نہیں دیتی ہے تو تلوار. چنانچہ گئے. اب یہاں پر بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ جب پہنچے تو چٹھی دے تو اس نے انکار کر دی. تو علی نے فرمایا کہ ننگا کریں گے. ننگا کرنے کا فعل صحابہ کے پاس نہیں تھا. دھمکی دی قتل کر دیں گے. تو بہرحال احادیث کو آپ ٹٹولنا، شان نزول بھی ہے، لیکن صحیح احادیث یہ ہیں کہ پھر اس نے چٹھی دے دی، لے کر اسے چھوڑ دیا، لے کر آئے. اس میں یہ لکھا ہوا تھا مضمون. اب کیا ہوگا؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ فوراً گرفت نہ کریں، اسے بلا کے سزا اور قید. اسے تو چھوڑ دیا خاتون کو. ان سے پوچھا، کیا جواب دیتے ہیں جانتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے. میں نہ منافق ہوں، نہ میں نے اللہ کا انکار کیا ہے، نہ میں دین سے مرتد ہوا ہوں. میرے رشتہ دار وہاں ہیں، ان کا بھائی تھا، ان کی ماں تھی، ان کے بچے تھے.
تو یہ میں نے اس لیے ان کو چٹھی بھیجی تھی کہ میرے اس احسان کے بدلے اب حملہ ہوگا نا، مکے میں جا رہے ہیں تو میرے بچوں کی حفاظت کریں گے، باقی رہا میرا ایمان، مجھے پتا ہے کہ آپ ہی کامیاب رہیں گے۔ دیکھو کیا جواب دے رہے ہیں اللہ کے رسول، کیا فرماتے ہیں؟ صدقکم، انہوں نے سچ بات کہی۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کھینچی، اللہ کے رسول اجازت دو اس منافق کی گردن اڑاؤں۔ اب دیکھو کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ، دیکھیے کیا تھے یہ، مہاجر تھے کہ نہیں، مکے سے آئے تھے۔ دوسرا فرمایا کہ بدری ہیں، جنگ بدر میں شریک تھے۔ پھر کیا فرمایا؟ شاید اللہ نے یہ کہہ دیا ہو کہ جنگ بدر میں شریک رہنے والوں تمہیں سب معاف، کون سا کیے وہ نہیں جو کریں گے وہ بھی۔ اللہ اللہ، کیا رتبہ ہے مہاجرین کا۔ تو یہ فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، بولے میں نے اتنی سختی کیا، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ قصہ ہوا۔ اب ترجمہ سنیے گا، لیکن ترجمے سے پہلے تو یہ ہے اسلام۔ دیکھیے آپ لوگ سنتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ مرتد ہوئی ہے، صحابہ کا لفظ عجب لگتا ہے، لکھ دیا صحابی مرتد کیسے ہوں گے؟ صحابی مرتد نہیں ہوتے، منافق مرتد ہوئے۔ خلافت جب پہنچی، ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے، کئی لوگ نکل گئے، بھاگے۔ کون تھے یہ؟ صحابہ تھے؟ صحابہ نہیں تھے بھائی۔ مسجد میں لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں، اقامہ چوری کر لیتا ہے وہ کون؟ وہ نمازی ہوتا ہے؟ نمازی نہیں ہوتا ہے۔ تو صحابہ نہیں، وہ منافق تھے، یہ نمازی نہیں، چوری کے لیے داخل ہوا تھا۔ تو اسے ذہن میں رکھیے۔ دوسرا مسئلہ ابھی ہم بتا رہے ہیں آپ کو حاتب بن ابی بلتہ کے بارے میں، لوگوں میں صحابہ کا ذکر صرف خیر۔ اب ہمیں بتانا ہے، آپ کو علم تھا بتانا ہے نا، تو ہم چونکہ آیت کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں، تو اس سے کوئی عیب جوئی یا ذکر شر مراد نہیں ہے، تاریخ میں تو لکھنا ہوگا نا۔ تو خیال رکھیے گا، اسلام ایک ایسا واضح اور صاف دین ہے کہ کسی پر ظلم نہیں، زیادتی نہیں، اور محض ایک غلطی کی وجہ سے اسے کافر نہیں قرار دیتے۔ آج کل ہمارے یہاں کیا ہے، کوئی غلط فتویٰ صادر کر دے کافر ہے نا، ہمارے یہاں فرق، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، فرق ہے، تبلیغی، مگر ذرا سی بات کی وجہ سے ناراض، کافر۔ ایسا نہیں ہے۔ تو صحابہ کا ایک درجہ ہے۔ اب سنیے گا، اب ترجمہ میں بھی ایک عجب اسلوب ہے، دیکھیے ساتھ میں چلیے۔ اے ایمان والو، دیکھ لیا آپ نے۔ اب آگے ترجمہ کس کا ہوگا؟ نیچے آئیے، کہاں پر؟ ان کنتم خرجتم، ملی آیت۔ تو اے ایمان والو، اگر تم نکلے ہو جہاد کے لیے میری راہ میں اور میری رضامندی تلاش کرنے کے لیے، اب اوپر جائیے، اب کیا؟ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ آ گیا ترجمہ سمجھ میں؟ اب ہم ترجمے کے ساتھ ہی شرح کر رہے ہیں، چونکہ اسلوب عجب ہے ترجمے کا۔ اولیاء کیا مطلب؟ اولیاء، ولی کی جمع اولیاء، ولی کے معنی دوست۔ ہمارے یہاں جتنے اولیاء ہیں نا، جو اولیاء پرست، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست ہیں تو ان سے مانگو، مگر ہمیں وہ مضمون بیان نہیں کرنا ہے۔ ولی کے معنی دوست، تو انہیں تم دوست مت بناؤ۔ کنہیں؟ جو تمہارے میرے دشمن ہیں۔ مراد کیا؟ مکہ جو خط گیا، اس ذہن میں رکھیے پس منظر کو۔ اب دیکھو کیسا جھڑکا جا رہا ہے، ایک صحابی کا نام لے کر نہیں، تلقون الیہم بالمودتی، الکا الکی کے معنی کیا؟ ڈالنا، اور مودت جو میرے درس میں ہے، محبت، رحمت، مودت بیان کر چکا ہوں۔ رحمت تو دونوں میں ہے، جو محبت کرتا ہے وہ بھی رحم کرتا ہے، نہیں تو محبت میں کسی کا دم نکالے، ہے نا، اور مودت میں کسی کا دم نکالے۔ تو محبت میاں بیوی، بچے، ماں باپ، اور مودت بوڑھا ہونے کے بعد۔ اب یہ مودت کا مطلب کیا؟ تو پہلے تلقون کے معنی کیا کریں گے؟ ہاتھ لمبا کرتے ہو، تلقون الیہم بالمودہ یعنی دوستی کا۔ اب دیکھو، ماں ہے، بہن ہے، بیگم ہے، ان کے ساتھ محبت، دوست کے ساتھ مودت، کہتے ہیں نا جگری دوست، تو یہ مودت دل سے ہوتی ہے۔ تو تم ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہو دوستی کا۔ مودت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ دوستی کا۔ ان کی حالت کیا ہے؟ وقت کفروا بما جاءکم من الحق، تمہارے پاس جو حق آیا ہے اس کا تو انہوں نے انکار کیا۔ وہ کیا تھا؟ حق دین اسلام۔
نکالتے ہیں رسول کو اور تمہیں. اب نکالتے ہیں کیوں؟ رسول کو تو نکالا لیکن اب بھی تو لوگوں کو نکال رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں نا بھاگ کے. اچھا, ان مصدریہ, یہ درمیان میں جب ان آتا ہے, ان تو اس کے معنی کیا کہ بے شک کے نہیں, جب آئے کہ ان اللہ تو بے شک, یہ ان اشہد ان محمدن گواہی دیتا ہوں کہ, تو وہ تمہیں رسول کو نکالتے ہیں. کیوں نکالتے ہیں؟ کہ تم نے ایمان لایا اس اللہ پر جو تمہارا رب ہے. اور ان کنتم کے معنی ہو گئے پہلے. اب دوسرا مسئلہ دیکھیں, تسرون الیہم بالمودہ, پہنچ رہے ہیں نا تسرون. تو پہلے کیا تھا؟ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو, جیسے کہ ابھی بڑھایا. تسرون اور خفیہ پیام رسانی کرتے ہو دوستی کی. اللہ اللہ, تسرون یعنی چپکے سے دوستی کا پیغام بھیجتے ہو. واو حالیہ, جبکہ انا اعلم, جبکہ میں جانتا ہوں جو تم نے چھپایا ہے. حاتب نے بلتا نے جو چھپایا تھا جانتے تھے نا. وما اعلنتم, اور جو تم جو ظاہر کر رہے ہو. اب دیکھو کیسی جھڑک. ومن یفعلہ منکم, آئندہ جو کوئی ایسی حرکت کرے گا, فقد ضل سواء السبیل, سوا جانتے ہیں جیسے کہ صراط مستقیم, ویسے سواء السبیل, تو صحیح راستے سے وہ بھٹک گیا. تو اس آیت کا پس منظر سمجھ میں آیا, شان نزول بھی ہوا اور اس کا پس منظر بھی. اب اسی کی وضاحت ہے, تو پہلے تلاوت سنیے گا. ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون. ترجمہ, اگر وہ تم پر پورے قابض ہو جائیں, تو یہ ثقافت کو سمجھنا ہے. ودو دلی تمنا, ہمارے یہاں کہتے ہیں نا دلی تمنا, دل سے کہاں گئے ہم پہنچے, یسقفکم یکونو, اگر وہ قابض ہو جائیں تو یکونو ہو جائیں گے تمہارے دشمن اعداء. دو باتیں. یبسطو الیکم, ہاتھ پھیلائیں گے تمہارے پر, الیکم ایدیہم, دست درازی کریں گے, 3, اور زبان سے برائی کریں گے, 4, اور چاہیں گے کہ تم کفر کرو. تو پہلے ثقافت اردو لفظ ہے, مگر میں اکثر کہتا ہوں کہ مستعار معنی لیے گئے کہ اگر وہ تم پر قابض ہوئے تو ثقافت کسے کہیں گے؟ ثقافت زبان میں ہے, ثقافت پہننے میں ہے, ثقافت کھانے میں ہے, ثقافت علم میں ہے, ثقافت دیکھیے ہمارے برٹش نے ہمارے یہاں کئی ریلوے اسٹیشن بنائے, یہ ان کی ثقافت ہے, کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا. تو ہر ایک میں ثقافت ہے. پہننے میں کوئی شلوار پہنتا ہے, قمیص, کوئی ساڑیاں پہنتا ہے. تو ثقافت کے معنی کیا؟ تکمیل کو پہنچ جائے. جب کوئی چیز تکمیل کو پہنچے, کسی کی زبان, کسی کا کردار, کسی کا کھانا پینا, اسے کہیں گے ثقافت. استعمال ہوتا ہے. تو وہ کامل تم پر قبضہ کر لیں, یعنی خدا نخواستہ انہوں نے حملہ کر دیا اور قابض ہو گئے. دیکھو کیسے معنی لیے گئے, پہلی دفعہ لفظ آیا ہے. تمہارے دشمن ہو جائیں گے. جانتے ہو دشمنی کیسی؟ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس خاتون کو چھوڑ دیا, وہ کیا کریں گے؟ بربریت اور ظلم کا مظاہرہ کریں گے, وہ چھوڑیں گے نہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ, دست درازی جسے کہتے ہیں, تحقیق کریں گے, تاراج کریں گے, ہلاک کریں گے, نسل ہو, فصل ہو, ہر کھیتی ہو, سب. وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ, زبان سے گالیوں کی بوچھار. اور وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ, تمہارے دل میں جو چراغ ایمان ہے اسے بجھانے کی کوشش کریں گے. مطلب ہے کہ اصحاب کہف نے جو کہا تھا نا کہ ہم یہاں سے بھاگتے ہیں, نہیں تو ہمیں اپنے آبائی دین پر وہ لوٹائیں گے. تو یہ یہی چاہتے ہیں کہ تم سے وہ نور جو ہے غائب ہو جائے. اب اسی کی وضاحت ہے. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ. اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. اب اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں, لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. دونوں صورت میں مطلب کیا ہوگا کہ ہرگز تمہیں نفع نہیں دیں گے رشتہ و اقارب. دیکھیے اشارہ ہے نا, لیکن نام نہیں لیا گیا.
نہ رشتہ اقارب، نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن، یہ ترجمہ ہوگا۔ اور پھر آگے دوسرا کلمہ کہ یہ جو بد مزاج لوگ ہیں، بے دل لوگ ہیں، ان کے اور تمہارے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی۔ ترجمہ صحیح ہوا نا؟ اور اگر آپ رک جائیں کہ ہرگز ہرگز نفع نہیں دیں گے تمہارے کزن اور نہ اولاد، بالکل ٹھیک ہے۔ یوم القیامت یفصل بینکم، قیامت کے دن ان میں اور آپ میں دوری پیدا کر دی جائے گی۔ تو دیکھیں دونوں جگہ رکے، دونوں میں سے کسی جگہ بھی رکے تو معنی صحیح ہوتے، لیکن دونوں جگہ نہیں رک سکتے۔ اگر آپ اولادکم پر بھی رک گئے، پھر یوم القیامہ پر بھی رک گئے، تو یہ یوم القیامہ کا لفظ پھر محمل ہو گیا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اس کی شرح میں تو کئی آیت ہیں، لیکن ایک آسان آیت میں بتاتا ہوں جو لوگ درس دیتے ہیں نا، عبس وتولی میں اس آیت کو ایڈ کر دے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہے نا، کہ وہ تو دن ایسا ہے کہ بھائی، ماں باپ، بیوی، بچے سب علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ ہم بتا رہے ہیں، کس آیت کے ساتھ وہ اس کی شرح کرے۔ تو عمومی طور پر بتلایا جا رہا ہے کہ جس چیز کے لیے تم نے رازداری کو فاش کرنے کی کوشش کی، جن کے لیے وہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اچھا، واللہ بما تعملون بصیر، گزشتہ ہم کیا پڑھ چکے ہیں؟ خبیر بما تعملون، اور یہاں بصیر، دونوں فرق آپ جانتے ہیں۔ بصیر یعنی وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن خبیر کا معاملہ تھا وہ بالکل اعلیٰ تھا، اس جگہ پر اس کے پس منظر کے لحاظ سے وہاں کہا گیا تھا واللہ خبیر من اللہ خبیر بما تعملون، کہ اب دیکھیے کل کیا بھیج رہے ہیں، کل قیامت کے لیے، بروز قیامت کے لیے، تو وہاں باخبر ہیں، اور یہاں یہ واقعہ ہے تو بصیر ہے۔ تو اقوا کون سا ہے؟ خبر، خبیر۔ اب جو آیتیں شروع ہو رہے ہیں تو یوں سمجھیے کہ آج کے درس کا ایک جز ہو گیا، ایک حصہ۔ اب دوسرا حصہ جو ہے نا، پھر آپ توجہ دیں، آج کا درس ہی کچھ ایسا ہے۔ تو پہلے ہم آپ سے ایک سوالیہ طور پر، عموماً یہ مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، دیکھو اب شروع ہو رہا ہے، قانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ہے نا، مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ مشہور ہے، کہہ رہا ہوں، میں کہہ نہیں رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں، کوئی ایمان نہیں لایا۔ لوط علیہ السلام ان کے ساتھ میں گئے تو وہ ابن عم تھے، اور آپ کی بیوی سارہ، ہے نا، یہی سنتے ہیں نا۔ تو کیوں سنتے ہیں ایسا؟ اس لیے کہ قرآن سے جڑے ہوئے نہیں۔ اب آپ جب دیکھیں گے تو کبھی نہیں کہیں گے ایسا۔ دیکھیے سورہ فتح میں آپ جائیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، پھر کیا فرماتے ہیں؟ والذین معہ۔ تو اگر ہم کہیں کہ ابراہیم رسول اللہ والذین معہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کہاں سے لائے؟ تو سنیے گا، چلیے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا، آیا کہ نہیں والذین معه؟ کیا مطلب والذین معه؟ تو اس کو ذہن میں رکھیے، جیسے محمد الرسول اللہ والذین معه، تو فی ابراہیم والذین معه، تو سنیے والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ کافی معلومات آپ کو یہاں ملے گی۔ سب سے پہلے ترجمہ سنیے گا کہ تمہارے لیے اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی، ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہوا؟ تو آپ کے ساتھ کون تھے؟ اچھا، اذ قالوا، جب کہا، کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے۔ تو کب کہا؟ لوگ کہیں گے کہ ہجرت کر کے گئے شام میں، نہیں، اذ ہے، اذ، گرامر سے سنیے کیا ہے؟ اذ، اس سے مراد ایک ہی دفعے،
جب وہ عراق میں تھے اس وقت کی بات ہو رہی، اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ انا براء، تو پہلے پس منظر ہو جائے، بیزار ہیں تم سے، ومما تعبدون، جن کی تم پرستش کرتے ہو اس سے بھی بیزار ہیں، من دون اللہ، کفرنا بکم، تمہارا ہم انکار کرتے ہیں، اور شروع ہوتی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان دشمنی، بغض، ہمیشہ، اللہ ہمیشہ، دیکھیے کئی چیزیں سمجھنا ہے، قطع تعلقی، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ اس ذات پر تم ایمان لے آؤ. پھر دوسرا حصہ ہے تو اس کو بعد میں، الا قول، کیا کہا جا رہا ہے؟ الا قول ابراہیم، مگر کیا کہا جا رہا ہے یہاں نوٹ کر لیں، یوں کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے لیے کہ اس میں کیا ہے، سیرت میں، زندگی میں نمونہ ہے، مگر یہ دوسرے فکرے میں وہ نمونہ نہیں ہے. غور کریں آپ، کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرا جو قول ہے وہ آپ کی زندگی کے لیے نمونہ نہیں ہے. وہ کیا ہے وہ تو ہم سمجھیں گے، پہلے میں ایک لمحہ فکریہ، کہاں گئے ہم لوگ؟ جب ہم بات کرتے ہیں تو امام کو اپنے اتنی فوقیت دیتے ہیں، بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی، اس کی یہ زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، مگر یہ اس میں نمونہ نہیں ہے. تو کیا ہے؟ تو بتائیے درجہ ہم امام کو دے سکتے ہیں؟ مگر ہم دے رہے ہیں، یہ ہم لمحہ فکریہ دے رہے ہیں اللہ کے لیے. اماموں کے ساتھ ایسا نہ کریں، امام کو نبی سے بڑھ کر رتبہ نہ دیں. نبی جو عمل کر رہا ہے تو کچھ عمل کو اللہ فرماتے ہیں کہ اسوا، اور ایک عمل کو کہتے ہیں اسوا نہیں، تو وہ تو خیر اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ یہ نقطہ نوٹ کر لیے، سمجھائیں انہیں. تو سب سے پہلے ہم آپ کو ابراہیم علیہ السلام جب عراق میں تھے تو کئی لوگ آپ پر متفق تھے، مگر دشمنی کس کی تھی؟ باپ کہتا تھا کہ تم چلے جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ، نکل جاؤ، اور بادشاہ سلامت بھی انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، جلانے کی. تو ہجرت کر کے سب نہیں گئے، مگر تھے نا. اب ان کی حالت کیا ہوئی وہ تو رقم نہیں ہوا. ہوتا ہے ایسا، کئی چیزیں رقم میں نہیں آتی ہیں، مفقود ہو جاتا ہے ان کا ذکر. مگر یہ ایک چیز میں نے پیش کیا. لیکن اب جو میں پیش کر رہا ہوں مطلب ہے کہ یہاں براء، دیکھیے پھر سے سنیے، کیا پڑھیں گے؟ براء، کیا پڑھیں گے؟ براء. اب جب آپ کے یہاں جو آتے ہیں نا قاری صاحب، وہ یہاں کیا پڑھتے ہیں؟ براء. ہاں، اب اس کے بارے میں آپ کو معلومات دیتے ہیں. دیکھیے یہ براء کیا ہے؟ بری ان کی جمع ہے. بری یعنی دیکھیے سورہ توبہ آپ نکالیں گے نا شروع میں، وَأَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ سب براء کی وجہ سے تاکہ آپ غلط نہ پڑھ سکے اور اصلاح کرے لوگوں کی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. تو بری کی جمع براء، جیسے آپ بولے وزیر، وزیر کی جمع وزراء، شفیع کی جمع شفعاء، تو بری کی جمع براء. یہ یاد کر لیے، بری. لیکن یہ غلط فہمی کیوں ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام سورہ انعام میں جائیں گے، جب سورج افلت غائب ہوا تو کہا کہ بری. لیکن سورہ زخرف کی آیت نوٹ کر لیں 26، یہ ضرور نوٹ کر لیں. اپنی قوم سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، علی ابی و قومی انی براء واننی براء، بری نہیں فرمایا. ہاں، اس وجہ سے لوگوں کو یہاں غلط فہمی ہو جاتی ہے. تو برا ٹھیک ہے، برا، اور سورہ توبہ شروع ہوگی براءتم من اللہ، تو براءن میل اور براءتن فیمیل. لیکن یہ اور اس کا سیگا بری تو برا، تو اب برا کوئی چیز نہیں ہوتی. اب آپ کو فرق کرنا پڑے گا. بہرحال یہ کام تو کر سکتے ہیں نا بھائی. سب لوگ کہتے ہیں ہم تو درس قرآن نہیں دے سکتے، یہ تو دے سکتے ہیں نا. امام صاحب رمضان میں اکثر پڑھتے ہیں برا تو پکڑ لیجئے بعد میں، مطلب ہے کہ سنجیدگی سے. تو آپ نے یہ کام کیے. تو آپ سنیے برا اور بری میں فرق کیا؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. ابراہیم علیہ السلام پڑھتے ہیں اس میں زخرف میں مما تعبدون، بری نہیں کہہ رہے. تو سن لیجئے، ایک آدمی ہے، ایک قاضی ہے، ایک جج ہے، وہ عادل، آپ کہیں گے رجل عادل، یہ جج عدل انصاف سے فیصلے کرتا ہے، مگر یہ کل بدلی ہو جائے گا. اس پر دباؤ پڑے نا، یا ڈنڈا پڑے، دھمکی دی جائے، یا پیسے کی لالچ دی جائے تو بدلی ہوگا. اور اگر یوں تو اس کے معنی کیا؟ بری، آج بری ہے، اللہ بری ہے مشرکین سے، لیکن اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر بری نہیں، وہ تو ایمان لے آئے. تو برا اب یوں کہا جائے کہ ہذا رجل عدل، عادل نہیں بلکہ عدل. کیا مطلب؟ انصاف کرنا اس کی سرشت میں، اس کے مزاج میں، اس کے خون میں شامل ہے. فرق ہوا. تو رجل عادل سے اقوا کون ہے؟ رجل عدل. تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ براء مما تعبدون، جس کی تم پرستش کرتے ہو نا، اس سے ہمیں بیزاری ہے. لیکن اگر باپ ایمان لے آئے یا کوئی ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. اور مکے والے ایمان لائے کہ نہیں بعد میں؟ تو فرق ظاہر ہوا. معنی بھی معلوم ہے، مگر یہ آپ نوٹ کر لیے، اصلاح کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں آگے، تو آپ کو بڑا اجر ملے گا. تو کیا پڑھیں گے؟ بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اچھا، اب کفرنا جانتے ہیں، عداوت اور بغض. اللہ اللہ، سنیے گا، جو لوگ دعوت دیتے ہیں غلط کہ اپنے رشتہ دار جو بدعتی ہیں ان سے قطع تعلق کیجئے، ان کے لیے میں یہ درس دے رہا ہوں. ہمارے یہاں بھی جہاں ہمارا درس ہوتا ہے نا بھائی، ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہم تھے کہ ہمیں کیا معلوم دین کیا تھا. ہم بھی تازیوں کو کاغذ لگاتے تھے بچپن میں، ہمارے یہاں یہی تھا دین. اب ہمارا بھائی، ہمارا چاچا تو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ ان سے قطع تعلق رکھو، یہ مثال دیتے ہیں. اچھا، قطع تعلق رکھو، بہن سے، بہن کے بچوں سے، بھائی سے قطع تعلق رکھو اور جہنم میں جانے دو. پھر ان کی اصلاح کون کرے گا؟ تو یہ قطع تعلق کیسی تھی بھائی؟ ان سے کہا گیا تھا کہ آپ چھوڑ کر چلے جائیے. تو قطع تعلق کریں گے کہ نہیں؟ جب تک ان کی پرستش کرتے رہو گے ہم تم سے قطع تعلق رکھیں گے. دیکھو یہ لفظ ہے، مگر نصیحت کرتے تھے کہ نہیں، بلکہ دعا کرتے تھے. اب دوسرا پہلو آئے گا. لہٰذا یاد رکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے کہا، ہاتھ سے توڑا، اور اس کے بعد دل سے برا جانا. اگر قطع تعلق کریں گے، اپنا بھائی دوسری جماعت میں ہے، بہن کے دوسری جماعت میں ہے، تو جائیے ان سے ملیے اور مناسب وقت پر تبلیغ کرتے رہیے. قطع تعلق کس سے؟ ان کی اس پرستش سے، بتوں سے، مزاروں سے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہاں کئی لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں اور قطع تعلق کی. اچھا، اب دوسرا قول. اچھا، بغضا، یہی بغضا ظاہر ہے کہ ہم لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن نفرت کس سے کرتے ہیں؟ کہ آپ کے بھائی سے، آپ کی بہن سے، ان کے بچوں سے نہیں. کس سے؟ ان کے عمل سے. یہ یاد رکھنا. اب تیار ہو جائے گا جی. الا قول ابراہیم علی ابی. آپ نے سنا، غور کیا نا کہ ابراہیم کا یہ قول کہ لاستغفرن لک، اللہ اللہ، کہ میں جا رہا ہوں یا ابا یا ابو جو بھی کہتے ہیں، لیکن میں ضرور ضرور تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا. تو کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ ابراہیم جو ابو الانبیاء ہے نا، جس کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، اس قول میں اس کی اطاعت مت نہ کرنا، اس کو زندگی کا اسوہ نہیں بنانا. کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ کوئی بھی نبی ہو، جب کوئی ایسا عمل اس کا جو اللہ تعالیٰ باقی نہ رکھے، اس پر ہمیں اس کی اطاعت، اس کو اپنانا نہیں چاہیے. تو پھر ہم اماموں کا کیا مسئلہ؟ امام کہاں رہے؟ جماعت کے امیر کہاں رہے؟ یہ پیغام جانا چاہیے. تو سنیے گا، لاستغفرن لک. دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ وما املک لک من اللہ من شیء. وما املک یعنی کیا؟ مجھے کوئی پاور نہیں اللہ کے مقابلے میں، کیونکہ تم شرک کر رہے ہو. یا یوں کیجئے کہ میرا بس نہیں چلے گا تمہارے بارے میں کسی چیز پر. یہ کہہ کے رخصت ہو رہے ہیں. ربنا علیک توکلنا، اے رب ہم تجھ پر بھروسہ. چونکہ جا رہے ہیں کہاں؟ انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ تم جاؤ.
جیسے کہ سورہ توبہ میں ذکر ہے پورا مفصل، وَإِلَيْكَ نَبْنَا، تیری طرف ہم نے رجوع کیا. اب رجوع کیا کون سا؟ دیکھو توبہ میں بھی رجوع کیا، توبہ میں گناہ سے رجوع ہوتا ہے. انبنا میں یہ جا رہے ہیں عراق سے کہاں؟ شام کی طرف، تو اپنے جسم سے فرق ہے توبہ میں اور منیب میں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری طرف ہم آ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے وہ نکل گئے. لیکن اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ استغفار کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفار کب کیا اور کیوں کیا، یہ ساری وضاحت ہونی چاہیے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا. آپ جائیں گے سورہ ابراہیم میں ہی 41 نمبر آیت، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پڑھتے ہیں نا دعا میں، ماں باپ کے لیے دعا. آپ کبھی سوچتے ہیں مشرک تھے ان کے لیے دعا کی. اب یہ دعا ہم بھی پڑھتے ہیں. اچھا کچھ نو مسلم ہے وہ سنیں، وہ تو اسلام لے آئے، ان کے ماں باپ تو نہیں لائے، وہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ دعا ابراہیمی، باقی اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے ہو، ہے نا. تو سورہ توبہ میں آپ جائیں گے تو اس کی مکمل تفصیل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم کی دعا یہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا. تو سب سے پہلے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ. بے نکلتے وعدہ کیا کہ میں دعا کروں گا، تو انہوں نے دعا کی. فلما تبین لہ انہ عدو للہ، پر جب معلوم ہوا کہ مشرک بتوں کی پوجا کرنے کے سبب یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو برات ظاہر کی. لیکن اب سوال آتا ہے قیامت کے دن، پھر دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ولا تخزنی یوم یبعثون، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا. اب آپ بتائیں، ان کے والد آزر، جیسے کہ مشہور ہے، اب آپ اس میں نہ جائیں کہ آزر تھا یا کیا تھا، ان کے والد یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. سب لوگ دیکھیں گے کہ ابراہیم کے والد. تو فرمایا ولا تخزنی یوم یبعثون. تو حدیث شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بڑے بجھو کی شکل میں انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا. بہرحال ہمیں یہاں سننا یہ ہے. اور ایک آیت ہے سورہ توبہ کی ہی، یعنی 113-14 میں آپ جائیں گے تو ایک حصہ پورا ملے گا. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. کسی کے لیے بھی اپنے ماں باپ کے لیے جب تک کہ وہ مشرک ہیں یعنی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. تو کیا الفاظ ہیں؟ انہم اصحاب الجحیم. اصحاب الجحیم کب؟ جب ان کی روح قبض ہوگی تو وہ اصحاب الجحیم ہوئے، جہنم والے ہوئے. ہاں ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے. تو یہ چیزیں سمجھ میں آئی. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. اسی تعلق سے تلاوت تو ہو چکی ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. کون دعا مانگ رہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ہمیں فتنہ نہ بنا کافروں کے لیے، ہمیں بخش دے، اس لیے کہ تو عزیز اور حکیم ہے. عزیز حکیم جانتے ہیں کیونکہ یہ موقع ان کے لیے ایسا ہے کہ عراق چھوڑ کر جا رہے ہیں، سلطنت تیری ہے، کوئی تیری گرفت سے باہر نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تو حکیم ہے، تو دعا کر رہے ہیں. فتنہ کیا؟ ہمیں فتنہ نہ بنا. آج پورے امت مسلمہ اپنے غلط اعمال کی بنا پر فتنہ بنی ہوئی ہے غیروں کے لیے. ہمیں کیا بننا چاہے تھا؟ اسوہ حسنہ. لیکن ہم کیا بنے ہوئے ہیں؟ فتنہ بنے ہوئے ہیں. ہماری وجہ سے لوگ ایمان سے مشرف نہیں ہو رہے ہیں. تو کیا ہے وہ فتنہ؟ جائیے آپ پوری دنیا میں مطالعہ کیجئے. یہ جو اس وقت امت مسلمہ کی زبوں حالی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان قوم ہی ایسی ہے بدبخت، ان کا اللہ کہاں ہے، اسی لیے ان پر مار پڑ رہی ہے. تو اس کا سبب کیا ہوا؟ ہم دیکھیے ایک وقت دبدبا تھا کہ اسلام بڑھ رہا تھا، تو مسلمان ایک نمونہ بنے ہوئے تھے اخلاق میں، عادات میں. آج اخلاق ہیں. جو لوگ بھائی ہمارے لوگ تو سمجھ سکتے ہیں، ہم اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، ہندو ہے، مسلم ہے، سب ہیں. ایک بچے کی طلاق ہو گئی تو ہم فتنہ ہوئے اس کے لیے.
انہیں بھی تو محبت ہے نا پڑوس کی لڑکی سے، کیا ہوا تیرے ساتھ، تیرا شوہر کیسا ہے، تو طلاق لے لے، 10 سال لٹکاؤں گا، ہے نا ہمارے یہاں معاشرے میں. یہ تو 10 سال میں نے کہا، 20 سال بھی ہو تو لٹکی ہوئی ہے. کیا اثر لیتے ہیں یہ مسلمان؟ کیسے تعلیم پہنچے گی؟ تو ان کو تو محبت ہے ہماری بچوں سے، وہ بیٹھتے ہیں غمگساری کرتے ہیں. کیسا ہی اسلام ہے یہ، کیسا دین ہے؟ تو ہم فتنہ بنے ہوئے ہیں. کیوں فتنہ بنے ہوئے ہیں؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے. اور کتنی بھی محنت کریں، چونکہ ہمارے جو برسر اقتدار ہیں ان میں نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، کوئی فرق محسوس نہیں کر رہے ہیں. شریعت کیا، مذہب کیا، دین کیا، جماعت کیا، کوئی فرق محسوس نہیں کر رہے ہیں. لہذا خیال رکھیے گا کہ ہمیشہ آپ اگر دین کو مستحکم کریں گے اور اسوہ حسنہ بنیں گے. اس کے پہلے ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا، ہم نے قصہ بیان کر چکے ہیں، جن کا نام مشہور ہے. خواجہ غریب نواز نام مشہور ہے. یہ غریب نواز تھے اور پیار محبت سے دین کی دعوت دیتے تھے. پورا اجمیر کا، اب تو ہم اجمیر کہتے ہیں، اس کو کچھ نام اور تھا، پورا الفت محبت شفقت سے اسلام کے آگوش میں آیا ہے. یہ چیز ہم میں اب نہیں ہے. تو بہرحال اتنا کافی ہے. لیکن فتنے کے معنی سمجھے، اگر وہ ہم پر غالب آئے تو لوگ بولیں گے کہ یہ تو مسلمانوں میں کوئی، ان کا دین صحیح نہیں ہے اس لیے غالب آ رہے. ہماری مسجدوں کو توڑنے لگے، ہم فتنہ ہوئے کہ بھائی کہاں ہے تمہارا اللہ، ہم فتنہ ہوئے. ہم پر ایسا ظلم کرنے لگے، ہمیں غلام بنا دیا، یہ بھی فتنہ ہے. بھائی مسلمان کیا ہے؟ اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے آیا ہے، لیکن آج وہ غلام بنا دیا گیا ہے. غلام کس کا؟ غلاموں کا غلام. اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ ہے؟ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت تعداد میں بڑے ہیں، ہم بڑے بڑے ساہوکار ہیں اور ریاستیں بھی ہماری اسلامی ہیں، مگر فتنہ بنے ہوئے ہیں. یہ فتنے کی وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ سنیے گا مزید. اللہ تعالیٰ محفوظ کرے اس فتنے سے کہ ہماری وجہ سے ہی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس دین میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سنیے ابھی. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. فيهم بتائیے کون؟ تمہارے لیے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو فیم سے مراد کیا؟ ابراہیم والذین معہ. واضح ہوا نا جی. تو ہمارے دوست والے کبھی نہ کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، نہیں، لوط علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. تو ان کی بچیاں تھیں، بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی. لیکن کس کے لیے؟ بھائی سورہ بقرہ میں کتاب کلام پاک کس کے لیے؟ ھدی للمتقین. تو اسوہ حسنہ ابراہیم کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. جو امید رکھتا ہے کس کی؟ اللہ سے ملاقات کی، آخرت کے دن کی بات وہی ہے. یہی ہے تقویٰ. اور جو کوئی روح گردانی کرے یعنی منہ پھیر لے، تو سنو اللہ تعالیٰ غنی ہے. غنی یعنی کسی کا محتاج نہیں کہ تم کہو کہ اللہ تو ایک ہے. اتنے سارے مسلمان ہیں، کیا یہ کہیں گے کہ اللہ اکبر تو اللہ بڑے ہو جائیں گے؟ نہیں. حمید، کیا ہم ہی اس کی تعریف کریں؟ تم تعریف کرو یا نہ کرو، وہ بذات خود ہو تعریف کا مستحق ہے. یہ معنی ہوتے ہیں حمید کے. تو اس وقت ہماری یہ زبوں حالی ہے، پریشان حالی ہے، تو دعائی کریں گے ہم، اور کیا، کہ ہمارے اندر ایمان کی قوت عملی طور پر سمجھ قرآن سے جڑنے کی، اس کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ آیت جو ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رکوع ہو گیا. نہیں، رکوع نہیں ہوا. رکوع ہوا ہے مگر رکوع کا کوئی جوڑ صحابہ کے زمانے سے نہیں تھا. رکوع نے صورتوں کو توڑا اور مفہوم کو توڑا. یہ اسی کی آیت ہے. تو سنیے گا، اور اس مناسبت سے ہم دعا بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو کیا حکم ہوا کہ دشمنوں کی طرف راز کی بات مت پہنچاؤ، دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ، یہ تمہارے رشتے وغیرہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. جانتے ہو حاتب بن ابی بلتہ کی بات نہیں تھی، اور بھی لوگ تھے، اور بھی لوگ تھے. کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن. جی دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی امید دلا رہے ہیں. سنیے گا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. امید رکھیے
کہ جن کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے نا، عادے تم منہم، مودہ پیدا کر دیں گے اللہ. جو تمہارے دشمن ہیں تمہارے آپس کے درمیان محبت. اور ہوا کہ نہیں ہوا؟ فتح مکہ کے بعد کیا ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کیا مطلب غفور الرحیم؟ بھائی یہ تو ایک خط پکڑا گیا تھا کس کا؟ حاتب بن ابی بلتہ کا. کئی صحابہ ایسے تھے جن کو فکر تھی، دامنگیر تھی کہ ہمارے بھی احباب جو ہیں مکہ میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلا دیا. اللہ اللہ، کیسا اطمینان دلایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. لیکن کیا؟ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، آئندہ ایسا نہ کرے. تو مسئلہ آتا ہے جاسوسی کا. بھائی جاسوسی یہ جرم ہے، ان کو سزا دی جاتی ہے. مگر یہاں اسلام نے بتایا یہ بھی ایک قسم کی جاسوسی تھی، مگر نیت دیکھی جائے گی. تو آج کے درس میں ہمیں کیا ملا؟ کئی چیزیں ملی ہیں. فیصلے بھی اس خالی ظاہری چیز کو دیکھ کر نہیں، کسی پر فتویٰ ظاہری چیز کو دیکھ کر نہیں. کوئی کبھی فتوے غلط بھی صادر ہوتے ہیں تو دیکھا جائے کہ اس کے فتوے کا محرک کیا ہے، کیوں اس نے ایسا غلط فتویٰ دیا ہے. تو اس کا خیال رکھے. تو کئی چیزیں ہم نے تجوید میں جو ہم نے آپ کو بتایا اس کو یاد رکھیں. برا آؤ اس کو ذہن میں رکھے گا. اور پھر ایک انا اعلم اخفیتم اعلنتم، یہ بھی چیز کو ذہن میں رکھیں. اور دعا کریں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے دشمنی کو ختم کیا اور فتح مکہ سے راستے کھول دیے تو آج بھی ہمارے دشمن ہو چکے ہیں. سب سے پہلے تو مسلمانوں کے لیے ان کے اندر یکجہت آئے. اور آپ کو ہم موقع دیتے ہیں سوال کرنے کا. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. والله قدير والله غفور رحیم. جی اب آپ سوال کر سکتے ہیں اور جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی وعلیکم السلام. جی ہاں جی ہیں ابھی 7 منٹ ہیں، کیجیے. یہ جو دوستی کا جو دشمن سے کفار سے مشرکوں سے جو دوستی کا معاملہ ہے، یہ ہم اس کی وجہ آج پتہ چل گئی ہے کہ یہ جاسوسی تھی اور اس کے پیچھے محرکات تھے جس کی وجہ سے منع کیا ہے. اسی طرح ہم معاہدہ میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ لوگ جو ہے نا اس وقت بھی صورتحال تھی کہ وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، یعنی بدترین صورتحال. میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں کیا ہمارا ان سے تعلقات ریلیشن شپ جو ہے ان کفار سے مشرکین سے کیا ویسے ہی ہوگا جیسے وہاں پر تھا؟ آج تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا چونکہ نبی نہیں ہے تو نبی کا کام ہم کر رہے ہیں تو ہمارا تو ان کا داعی اور مدعو کا رشتہ ہوا نا ایک لحاظ سے. تو وہ یہ احکام ان والے احکام کو یقین کیجیے جو ابھی آپ فتنے کی بات کر رہے تھے. تو آج تک ہمارے کتنے لوگ جو ہے وہ دل میں ان کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی ان کو دشمن سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ نہ تو انہوں نے اقوام حجت کی، نہ ان کو پیغام دیا، نہ کچھ کیا، نہ ان سے ہمارے نبیوں کی طرح صحابہ کی طرح وہ یعنی اتنی حجت کی. تو اس کے بغیر پیدا ہونے کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ان کے دشمن بن جاتے ہیں. تو کیا میرا سوال یہ کہ یہ خاص حکم ہوا اور یہ آج بھی کیسے لاگو ہو جائے گا کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہمارے بچے جو ہے وہ ان کو ایک دشمنی کی فضا پھیل رہی ہے، جبکہ یہاں پر آپ دیکھیے یہاں پر آپ سے پہلے میں کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ ان کا آپ کو دشمن اور ان کا آپ میں اور اس میں دشمنوں میں محبت پیدا کرتے. تو امکانات تو ہے نا کہ وہ لوگ جو ہے نا ہم اچھے دائی بن جائیں اور وہ ہمارے مدعو ہیں تو ہم ہماری دعوت سے وہ لوگ. تو ایک اور بات یہ کہ یہ پرٹیکولر شخصیت کے لیے حکم ہے، یعنی یہ آپ نے حضرت حاتب کا بتایا اور ان کی فیملی کے لیے. تو یقیناً اس جب ہم کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا تو کیا اس کے اندر حضرت عمر حضرت ابوبکر جیسے جید صحابہ تو شامل نہیں ہوتے، اچھے مسلمان تو شامل نہیں ہوتے. یہ میں سمجھتا ہوں وہ لوگ ہیں جن کے دل میں جن کے دل سے کوئی غلطی ہو گئی تھی یا جن کے دل میں کھوٹ تھا یا جو کہ منافق تھے، ان کے لیے یہ حکم ہے. تو یہ ہم آج عام مسلمانوں کے ہر مسلمان کے اوپر ایسا میں سمجھتا ہوں کہ زمان و مکان اور علت و محنوس یہ جو جب تک وہ اسباب پیدا نہیں ہوں گے ہم کیسے کر سکیں گے ان سے ایسی کیا وہ اسباب پیدا ہونے چاہیے نا.
اس کہ ہم دشمن کیا ہم سے کیا کریں، دوستی نہ کریں، ہم ان سے دوستی نہ کریں. تو ایک یہ سوال تھا کہ آج بھی ویسے ہی لاگو ہوگا کہ جب کہ ان حالات میں، کہ جب کہ ویسے حالات اور وہ نہیں تھے. اور یہ کہ رشتے داروں سے نمبر 3 دوسرا سوال ہے کہ اچھا اس میں آپ یہ کہتے ہیں ولی کے یہ کہتے ہیں کہ ولایت اور برات، ایک قانون ہے ولایت اور برات کا قانون. اس کے اندر آتی ہے دلی محبت. تو دلی محبت تو ہم اپنے معاشرے میں اپنے مسلمانوں سے بھی تو نہیں کرتے دلی محبت. ہم تو ان سے ایسے تعلق رکھتے ہیں یعنی عام دوستی. تو یہ جو دوستی کا حکم ہے یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے کہ نہیں بالکل گہری محبت ان سے نہ کریں. گہری محبت ہم اپنوں سے بھی نہیں کرتے. تو یہ سمجھتا ہوں اس کو عام حکم لینا چاہیے کہ عام دوستی کا حکم ہے اور اس پہ دلی یا اس کا وہ نہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ رشتے داروں کے لیے، دوستوں کے لیے جو کہ مغفرت نہ کریں، جو کہ غیر مسلک سے ہے یا غیر مذہب سے ہے. تو اس کے اندر آپ نے بتایا کہ یہ وحدانیت پر جب تک ایمان اللہ ہو، جب تک عقائد کے منکر ہیں، ہم ان کے عقائد کے منکر ہو سکتے ہیں. ہم ان سے تعلقات تو نہیں، ہم ان سے دیگر معاملات پہ تو ہم رکھ سکتے ہیں. ان سے یہ بات تو کلیئر آپ نے کر دی ہے. تو ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ جہنمی ہے کہ نہیں ہے. ایسے لوگ ہمیں، میری نالج میں تو نہیں ہے نا کہ آج جو میرے تو میں کیا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کروں. یہ سوال تھا. اور بس جواب یہی تھا. تھینک یو. جی ہاں، بالکل کئی چیزیں آپ جو ہے بالکل صحیح بیان کر رہے ہیں کہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ آج کل ہمارا طریقہ کار کیا رہے گا ان کے ساتھ. اصل میں ایک چیز جو نا ہمارے اور آپ لوگوں کے درمیان فرق ہے، چونکہ ہم لوگ مشرکین کے ساتھ رہتے بستے ہیں. جیسے میں نے مثال دیا تھا نا کہ ہمارے پڑوس میں ہم لوگ تو مل جل کر رہتے ہیں. ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو پڑوس والے آتے ہیں، اور ہمارے یہاں جب کسی کی طلاق ہوتی ہے تو انہیں غم محسوس ہوتا ہے. تو آپ ہماری حیثیت کو دیکھیں. آپ لوگوں کے یہاں تو یہ مسئلہ ہے نہیں، آپ کے یہاں تو بہت کم ہے غیر مسلم. تو ہمارے یہاں جو ہماری ملی جلی زندگی ہے نا، تو ہم ایک دوسرے کے درد کو سمجھتے ہیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ کیسا مسلمان ہے کہ 10 سال لٹکایا، 20 سال لٹکایا، تو ہم ان کے لیے فتنہ بنتے ہیں. یہ چیز بالکل واضح ہے. اب رہا سوال کہ یہاں جو آپ کا جو اہم جو سوال ہے کہ اس سے مراد کون ہے، یا الذین آمنوا، تو آپ اس کو مختص نہ کریں. دیکھیے ابھی ہم نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے تھے، اجازت دیں گے گردن اڑا دیں، پھر روئے. تو کسی کو مستثنا کرے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات کا موقع آیا تو بھی آپ نے یہی کہا کہ اگر کوئی کہے گا کہ کوئی فوت ہوا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا. ابوبکر صدیق آئے. اور تو یہ چاہے کوئی بھی ہو، آپ اس کو مستثنا نہ کریں کہ یہ آیت کسی خاص کے لیے مختص ہے، ایسا نہیں. کوئی بھی صحابی ہو عمومی طور پر. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا ہے، کیونکہ نام لے کر بیان کرتے، چونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اور بھی کئی افراد ہیں. اور آپ یقین مانیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بیوی جو ہے مکہ میں رہ گئی تھی، حضرت اسما کی والدہ. تو ایسی مختص نہ کریں. اب رہا سوال جو بہت اہم ہے کہ آج کل ہم کیا کریں. دیکھیے دوستی کا مطلب کیا، اگر ہم ان سے دوستانہ طریقے پر نہیں رہیں گے، جیسے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں جب ہم جاتے ہیں تو جو ہماری ماں کی عمر کی تھی وہ ہمیں بیٹے کے نام سے بلاتی تھی، تو ہم ان سے دوستانہ تعلق تو رکھیں گے نا. لیکن یہاں دوستانہ تعلق کے لیے صداقت کا لفظ نہیں آیا ہے. دیکھو صدیق کے معنی کیا، دوست. یہاں مودت کا لفظ آیا ہے، یعنی رازدارانہ. ایسی دوستی تو جگری ہے، ایسی دوستی جو دلی ہے یہ نہ رکھے. باقی دوستی رکھنا منع نہیں ہے. آپ یہاں سے جائیں ان کے لیے ہدیہ لے کر جائیں. بھائی ان کی بیٹی آپ کی بیٹی ہے تو اس کی بیٹی کو بھی ہدیہ لے کر جائیں، اس کا نام دوستی ہے. لیکن رازدارانہ دوستی کہ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کیسے تباہ کیا جا رہا ہے، کیسے، اس سلسلے میں ان سے کوئی گفتگو وغیرہ نہ کریں. تو بہرحال یہ چیزیں ہم نے بیان کیے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ اور مزید تفصیل پیش کی جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیے اور کوئی سوال ہوگا کسی کا؟ اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ چلیے، ہاں، والسلام علیکم.